محترم مشائخ و علماء کرام و معزز خواتین و حضرات، بحمد اللہ تعالی ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک سے سفر طیبہ کے عنوان سے کچھ ذکر حرمین شروع کیا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کا جو قرآن و سنت میں آئی ہے بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بعض اوقات فقط ذکر کرنے میں بھی بے بہا برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کی دو صورتیں بیان فرمائی۔ کہیں تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ۔ تو یہاں کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا، یعنی اللہ کی یاد کا حکم ہے۔ اور کسی مقام پر فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہاں فرمایا فقط اللہ کا نام جپو، اللہ کا نام جپو، اس کے نام کی تسبیح کرو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد کرنا تو ایک بات ہوئی اور اللہ کا ذکر کرنا اس کی سمجھ تو آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کبھی اپنی ذات کو یاد کرنے کا حکم دیتے اور کبھی ارشاد ہوتا ہے کہ فقط میرے نام کا ذکر کرو، میرے نام کو، میرا نام جپو، میرے نام کی تسبیح کرو۔ تو ایک ہے دل سے اللہ کو یاد کرنا، ایک ہے زبان سے اللہ 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 کرتے رہنا۔ تو اسلام کی تعلیمات کی روح سے زبان سے اللہ 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 کرتے رہنا بھی بے معنی نہیں ہے اور بے برکت نہیں، کیونکہ زبان پر جب کثرت سے ذکر جاری ہوتا ہے کسی کا تو وہی ذکر اور اس ذکر کے اثرات رفتہ رفتہ اندر سرایت کر جاتے ہیں۔ سو یہی ان مقدس مقامات اور مقدس شعائر کے ذکر کی بات ہے۔ ان کی زیارت کرنا ایک الگ بات ہے، ان کی تعظیم و تکریم کرنا ایک الگ بات ہے، ان کے مناسک کا ادا کرنا ایک الگ بات ہے۔ ہر حکم اپنی جگہ بجا، لیکن محبت کے زاویہ نگاہ سے ان مقامات کا فقط ذکر کرنا اور انہیں یاد کرنا اور چند لمحے ان کی یاد میں اس نسبت سے بسر کرنا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہے، یہ محبت وحی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یاد بھی بلا شک و شبہ بہت بڑی عبادت ہے، اس امر میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ موضوع جو ہم نے پچھلے جمعہ سے شروع کیا اور شاید اگلے جمعہ کے خطاب پر ممکن ہے ختم ہو جائے، یہ تذکار حرمین در حقیقت محبوب کے قدموں کے نشانوں کا ذکر ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مجھے ہوش کب تھی سجود کی، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز۔ اور میرا معمول تو نہیں ہے اشعار پڑھنے کا، لیکن اسی معنی میں ایک اور شعر ذہن میں آ گیا۔ کسی نے کہا کہ میری زندگی بھی عجیب ہے۔ اگر میں پچھلے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ کوئی دوست اس گفتگو کو عقل ناقد یعنی تنقید کرنے والی عقل کے پیمانے پر پرکھنا چاہے تو ہم معذرت خواہ ہیں، اگر محبت کے زاویہ نگاہ سے دیکھنا چاہے
تو پھر مضمون جدا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اگر عقل سوال کرے کہ ایسا کیوں ہے، کیا ضرورت ہے ایسے ذکر کی، اگر عقل سوال کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا۔ اور یہ سبق ہمیں خود قرآن مجید سے ملا ہے۔ یہ سبق ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ قرآن مجید سے، اس لیے کہ عشق، محبت اور ادب کے سبق کا مصدر بھی قرآن ہے۔ سبق سارے، خواہ وہ عقل کے ہوں خواہ وہ دل کے ہوں، ملتے سب سبق قرآن سے۔ وہ آیت کریمہ اور اس کا ذکر کئی بار مختلف مجالس میں ہو چکا ہے۔ میں فقط ایک ریفرنس کے لیے، یعنی تصور کو تازہ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سبق قرآن سے کس طرح ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور اس واقعے کے ساتھ اس سفر کے دوران کا ایک واقعہ بھی متعلق ہے، تو میں اس سے ملا کر یہ بات بتاتا ہوں تاکہ ضمناً وہ بات بھی بیان ہو جائے۔ مدینہ طیبہ سے اگلے دن جس روز ہماری واپسی تھی، ایک روز قبل صبح واپسی تھی، ہم حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دینے کے بعد نکلے باب جبریل سے، تو ہم پیچھے اپنی رہائش گاہ کی طرف جا رہے تھے، اور میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد رک جاتا تھا اور رک کر مڑ کے گنبد خضرا کو تکتا تھا، پھر چند قدم چلے، پھر رک گئے، پھر گنبد خضرا کو دیکھا، پھر چلے، رک گئے، پھر گنبد خضرا کو دیکھا۔ کوئی صاحب، دیکھنے میں مولانا صاحب تھے، واللہ عالم کتنے عالم تھے، کتنے فاضل تھے، میں تو جانتا نہیں تھا، عربی تھے۔ وہ میرے اس عمل کو دیکھتے رہے، میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جب دیکھا کہ میں تو مسلسل اسی طرح الٹے قدموں پھر رہا ہوں اور بار بار رک کے دیکھتا ہوں، وہ میرے پاس آ گئے، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور مجھے ذرا سخت لہجے میں عربی میں پوچھنے لگے کہ کیا دیکھتا ہے، پوچھنے لگے کیا دیکھتا ہے۔ میں نے انہیں بڑے دھیمے لہجے میں عربی میں جواب دیا کہ حضور کا گنبد دیکھتا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کیا رکھا ہے، اس گنبد میں کیا ہے؟ میں نے انہیں عرض کیا، بھئی وہ چونکہ حضور کے شہر کے رہنے والے تھے، جیسے بھی تھے اس لیے ان کا کہنا میرے لیے فرمان، جیسے بھی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ سب کچھ اسی میں رکھا ہے۔ اب وہ اس کا جواب دینے لگے، کہنے لگے کہ یہ کوئی شے نہیں، اصل شے تو اطاعت ہے، سنت کی پیروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، اور اصل شے تو اطاعت ہے۔ یہ گنبد، یہ مدفن، یہ تو ایک جگہ ہے، اس جگہ میں کیا رکھا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں تو فقط اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے کیوں روکتے ہو؟ اسے روکو جو اس کی جگہ کی قسم کھاتا ہے۔ میں تو فقط جگہ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے روکنے سے کیا فائدہ؟ اس اللہ کو روکیے جو اس کی جگہ کی قسم کھاتا ہے۔ وہ کیسے قسم کھاتا ہے؟ یہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ جگہ ہے جہاں خود تشریف فرما ہے، یہ وہ گنبد اور وہ جگہ ہے جہاں حضور خود تشریف فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکہ وہ جگہ ہے جہاں حضور 50 برس گزار کر چلے آئے، جہاں حضور کا مولد ہے، ولادت ہوئی۔ تو ہم تو فقط جگہ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اس محبوب کی جگہ کی قسم کھاتا۔ ارشاد فرمایا گیا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر لا زائدہ ہو، علمی نکات ہے، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا،
کہ نافیہ ہو تو معنی کیا ہے، زائدہ ہو تو معنی کیا ہے، بے پناہ حکمتیں ہیں اس ایک آیت کے حرف لا کے اندر بھی۔ فرمایا کہ نہیں، میں اس شہر مکہ کی قسم کیوں کھاؤں؟ ایسا لا لانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں قسم کھانے سے بے نیاز ہوں۔ اللہ جل مجدہ خود کو قسم کھانے سے بے نیاز فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں مستغنی ہوں اس بات سے کہ میں کسی کی قسم کھاؤں، مجھے کوئی ضرورت نہیں قسم کھانے کی، لیکن پھر بھی اس شہر مکہ کی قسم کھاتا۔ باری تعالیٰ آپ کا تو اپنا ارشاد ہے کہ مجھے کسی کی قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں اور میں بے نیاز ہوں، مستغنی عن القسم، قسم کھانے کی ضرورت سے پاک ہوں، اور یہ بیان فرما کر ساتھ ہی تو خود قسم کھا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آیت کریمہ اپنی زبان حال سے جواب دیتی ہے، اور یہ حرف لا اس کی وضاحت کرتا ہے، اور اگلی آیت اس کی صراحت کرتی کہ لوگوں، تمہارا خیال ہوگا کہ شاید یہاں میرا کعبہ ہے اس لیے قسم کھا رہا ہوں، نہیں، کعبہ ہے تو ہوا کرے، مجھے کیا پڑی کہ قسم کھاؤں۔ تمہارا خیال ہوگا یہ حجر اسود ہے، ہوا کرے، میں پھر بھی قسم نہیں کھاتا۔ یہاں صفا مروہ ہے، بے شک ہے میرے شاعر ہیں، تم قسم کھاؤ تو کھاؤ، میں کیوں قسم کھاؤں؟ رب ہو کر صفا مروہ کی قسم کیوں کھاؤں؟ یہاں حتیم ہے پھر بھی قسم نہیں کھاتا، مطاف ہے پھر بھی قسم نہیں کھاتا، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، خود میزاب رحمت کے نیچے حتیم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار، سب کچھ موجود ہے، لیکن میں پھر بھی قسم نہیں کھاتا۔ تو باری تعالیٰ جب کسی سبب سے آپ قسم نہیں کھاتے تو پھر اس شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب کسی اور سبب سے اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا، اگر کھاتا ہوں تو فقط اس خیال سے کہ محبوب تیرا گھر اس شہر میں، تیرا گھر اس شہر میں، فقط اس لیے کھاتا ہوں کہ محبوب تیرا گھر اس شہر میں ہے، تیری ولادت اس شہر کی۔ اور پھر ہلن آزادی سے چلنے کو بھی کہتے ہیں، وَأَنْتَ ہلن واو حال کے لیے آیا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا، مگر فقط اس وقت کھاتا ہوں جب تو اس کے گلی کوچوں میں چل رہا ہو، یعنی تجھے اس شہر کے گلی کوچوں میں چلتا دیکھ کر، جب اس شہر کی ہوائیں تیرے رخساروں کا بوسہ لیتی، جب یہاں کی فضائیں تیرے تلووں کو چومتی اور تیری مہک بھری سانس اس شہر کی فضاؤں میں بکھر جاتی، ان لمحوں اس شہر کی قسم کھانے کو جی کرتا۔ تو ہم تو فقط دیکھتے ہیں، اور وہ ایک جگہ کی نہیں، پورے شہر کی قسم کھاتا، بہذا البلد، اس پورے شہر کی قسم کھاتا۔ تو ہم ذکر اسی شہر کا کر رہے تھے، شہر مکہ۔ ہماری پچھلی گفتگو یہاں ختم ہوئی تھی، تو میں آپ کو بات یہ بتا رہا تھا کہ ہمیشہ تنقید کرنے والی عقل ہی کا سکہ نہیں چلتا، خود قرآن کہتا ہے کبھی کبھی عقل ناقد کو علیحدہ رکھ کر فقط دل سے بات کی جاتی۔ اب یہ آیت کریمہ اور اس میں شہر مکہ کی قسم کھایا جانا، اور محض اس نسبت سے کہ وہاں حضور رہتے، بولی عقل کیا جواب دیتی؟ یہ مضمون ہی سارا دل کا ہے، یہ مضمون ہی سارا دل کا ہے۔ بس یہ دل ہے تو ایمان سلامت ہے، یہ نہ رہا تو جسم قائم ہوگا لیکن ایمان مردہ ہوگا۔ تو مرضی کر رہا تھا، پچھلی گفتگو ہماری یہاں ختم ہوئی جبل ابو قبیس کے ذکر پر کہ ہم پھر نیچے اترے مقام شق القمر کو دیکھ کر، اور سارے مقامات مسجد بلال کے بعد آ گئے۔ اگلے روز پھر ہم نے
جنت المالا کی زیارت کی. الحمدللہ پچھلے کئی سال جاتے رہے تو دروازے مقفل ہوتے تھے، اور آپ میں سے زائرین کو معلوم ہے کہ درمیان سے جو سڑک گزرتی ہے جنت المالا، یہ مکہ کا قبرستان ہے. اور معلا اور مسفلہ یعنی ساتھ ساتھ معلومات میں بھی اضافہ ہوتا جائے. معلا کہتے ہیں بلند جگہ کو، مسفلہ کہتے ہیں نیچی نشیبی جگہ کو. تو مکہ شہر میں اس طرف کا حصہ اونچا تھا، اس طرف کا حصہ نشیبی تھا، سو وہ علاقہ مسفلہ کہلاتا ہے، یہ معلا کہلاتا ہے. اور وہاں قبرستان، اس کو جنت المالا کہتے ہیں. اور چونکہ قبرستان حضور کے شہر کا ہے اس لیے نام اس کا مقبرہ نہیں بلکہ جنت ہے. اس کا نام، اس کو مقبرہ نہیں کہتے، کیا بولتے ہیں؟ جنت. کہ قبرستان حضور کے شہر میں ہو اور جنت نہ کہلائے، اور جنت کیا ہے؟ تو جنت المالا. اسی طرح مدینہ طیبہ میں جنت البقیع. اس جنت المالا میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار اقدس، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کا، اور اس طرح حضور کے خانوادہ مقدسہ کے نفوس، کئی صحابہ کرام، تابعین، اولو العزم ہستیاں، شخصیتیں، اور پھر امت کے بڑے بڑے صلحاء اولیاء مدفون. سن 63 میں جب ہم گئے تھے تو اس کے دوسرے حصے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار بھی تھا، وہ وہی مدفون ہوئے، اور ان کا حجرہ بھی تھا، میں نے وہ زیارت بھی کی تھی. اب تو سب کچھ چونکہ منہدم ہو چکا ہے اور علامات باقی نہیں رہی. یہ ہمیشہ جنت المالا مقفل ہوتی تھی، سو ہم سڑک پر کھڑے ہو کر زیارت کر لیتے تھے دور سے. اب کہ ایسا ہوا کہ 22-23 افراد کا وفد تھا، ہم اترے تو اللہ رب العزت نے ایسا کرم کیا کہ دروازے کھلے تھے اور سارے کے سارے اندر چلے گئے. اور وہاں کے قانون کے مطابق آپ کو معلوم ہے کہ مردوں کو بھی کم ہی اندر جانے دیتے ہیں، عورتوں کے جانے کا تصور بھی نہیں. ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، لوگ بیٹھے تھے دروازے پر، ان سے پوچھا، عورتیں بھی ساتھ تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کا نشان انہوں نے بتایا، تو مرد عورتیں جتنے تھے سارا وفد اندر چلا گیا. الحمدللہ ہم نے کوئی پون گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ اندر گزارا، ان کے مزار اقدس کی زیارت کی، فاتحہ عرض کیا، اور دیگر مزارات دیکھے، دیر تک وہاں رکے، اور پرانی یادیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دخل، اور اوائل دور اسلام میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تا دم وصال نہ بھولے، وہ سب کچھ ذہن میں تازہ ہوتا رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدنی زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے. اب نسوانی طبع کے پیش نظر رشک مادہ بھی ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک روز میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدت ہو گئی خدیجہ کو انتقال کیے اور آپ آج تک اس بوڑھیا کو نہیں بھولے، کیا ہم اچھی نہیں ہیں، حضور کی خدمت کرنے والی نہیں؟ حضور مسکرا پڑے، فرمایا عائشہ، خدیجہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ ایک پہلو تھا ان کی خدمات کے اعتراف کا، اس لیے کہ وہ دور جب وسائل اور ذرائع کی کمی تھی اور یہ پورے شہر مکہ کے تجار سے بڑھ کر مال و دولت میں غنی تھی، تو ان کا سارا مال بے دریغ حضور کے مشن پر خرچ ہوتا تھا، اسلام پر خرچ ہوتا تھا. اور پھر انہوں نے 3 سال قید و بند کی وہ صحبتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی لی تھی، اور اس کے بعد رہائی ہوئی تو اسی سال انتقال ہو گیا. بہرحال یہ پوری تاریخ تھی، ایک حضور کی سیرت طیبہ کا ایک پورا باب تھا جو کم سے کم حضور کے 25 برس کی زندگی کے احوال پر مشتمل ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان، پھر ان کا سرپرستی کرنا، کفالت کرنا، یعنی وہاں کھڑے کھڑے وہ سیرت طیبہ کے پورے ادوار ذہن میں آنکھوں کے سامنے گھوم رہے. زیارات کے بعد فارغ ہوئے، رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز پڑھنی تھی. بے شک مسجد حرام میں نماز پڑھنا سب سے افضل ہے،
لیکن کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ شہر مکہ کی دیگر جو مسجدیں مختلف محلے میں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے منسوب ہیں، اکا دکا کوئی نماز وہاں بھی پڑھی جائے۔ تو قریبی مسجد جن تھی، مولانا حافظ محمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہم مسجد میں گئے، میں نے کہا کہ آپ آج مسجد جن ہے یا جنات کی امامت کرائیں۔ ہم نے کہا کہ ہم سب مقتدی بنتے ہیں، یعنی مزاحن کہا، گویا جنات بنتے ہیں، آپ جنات کے امام بنے۔ نماز عشاء ہوئی، فارغ ہوئے، اب رات کا کھانا کھانا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ کسی چوراہے پر ایک کونے میں فٹ پاتھ پر کسی ایسی جگہ چادر بچھا کر نیچے بیٹھ کر کھانا کھائیں کہ مکہ کے لوگ گزرے تو ہمیں دیکھ کر سمجھے کہ یہ پاگل لوگ ہیں، یعنی کسی ایسی جگہ زمین پر بیٹھ جائے۔ سو عورتوں کو اندر بٹھا دیا اور مردوں کے لیے ہم نے چادر ایک فٹ پاتھ پر بچھا دی، گزرگاہ کی جگہ چھوڑ کر، اور وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے قیام کے دوران کم سے کم میرے لیے اس کھانے جیسا مزہ کہیں اور نہ تھا۔ وہ جو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کھایا، اس خیال سے، اس خواہش سے کہ کوئی گزرتا ہوا دیکھے تو ہماری حالت پر ہنس پڑے، کاش ہنس پڑے اور تان کرے اور کہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، پاگل لوگ ہیں زمین پر بیٹھے کھا رہے۔ اس خواہش کو لے کر خدا جانے اللہ نے خواہش پوری کر دی ہوگی، کوئی ہنس پڑا ہوگا، بس اسی آرزو سے وہاں کھانا کھا۔ واپس آ گئے، اگلے روز خیال کیا کہ اب باہر کی زیارات پر جائیں۔ ہم عرفات گئے، جبل رحمت کی زیارت کی، وہاں نماز عصر ادا کی، پہلے غار ثور کے قریب گئے، اوپر تو نہیں جا سکے کیونکہ وہاں اجازت نہیں ہے جانے کی، ذرا فاصلے پر کھڑے ہو کر اس پہاڑ کی زیارت کی اور گفتگو کرتے رہے اور دیر تک سوچتے رہے اس عاشق کامل کے جذبہ صادق کو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو اور ان کے عشق اور ان کی محبت کی عظمت کو سلام کرتے رہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا اتنا دشوار گزار راستہ کہ کس طرح انہوں نے رات کے اندھیرے میں حضور کو کندھوں پر اٹھا کر سفر کیا، رات کے اندھیرے میں۔ سہار ثور میں پھر حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا، اس کی دور سے زیارت نصیب ہوئی، دعا کی، اس کے بعد عرفات پہنچے۔ جبل رحمت پر چڑھ کر نماز عصر کے لیے میں نے اذان کہی اور غالباً حافظ محمد خان صاحب نے جماعت کرائی، نماز عصر پڑھی، دعا کی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہر جگہ ہر دعا میں آپ برابر کے شریک رہیں، میں یہ بات ایک بار کہہ چکا ہوں، اب اس کو بار بار ہر موقع پر دہرانا تحصیل حاصل ہے۔ آپ اس لحاظ سے ہمارے شریک سفر تھے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد عرفات کے بعد مزدلفہ سے گزرے، ان مقامات مقدسہ کی زیارت کرتے ہوئے مینا پہنچے، وہاں جمرات دیکھے، وہ جو شیطانوں کے علامتی ستون کھڑے، اور مسجد خیف۔ الغرض یہاں سے گزرتے ہوئے پھر ہم اپنی اس منزل مقصود تک پہنچے جس کا نام غار ہیرا۔ ذہن میں یہ خیال تھا کہ شام ہو جائے گی، پہنچتے پہنچتے مغرب قریب ہو گئی تھی کہ ہم تھوڑا اوپر جا کر پہاڑ میں ابتدائی طور پہ تھوڑا سفر کر کے، چونکہ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کافی وفد ہیں اور رات بھی یعنی دن ڈل چکا ہے، زیارت کر کے تو پھر ہم لوٹ آئیں گے۔ لیکن جب چڑھنا شروع کیا تو کوئی آگے کوئی پیچھے، کسی نے کسی کو نہیں دیکھا اور مشورے سب درے کے درے رہ گئے اور ہر کوئی چڑھتا گیا تا کہ غار ہیرا آ گئی۔ اب وہ جو ٹیکسی والا آدمی تھا اس کو کہہ کے گئے تھے کہ واپس آئیں گے۔ ہم غار ہیرا میں پہنچے، یہ حضور علیہ السلام کی خلوت گاہ ہے۔ ابھی نماز مغرب کو یا اذان مغرب کو کوئی 15 منٹ کے لگ بھگ ٹائم رہتا تھا، پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر اس حضور کی خلوت گاہ میں حاضری دی اور ان پتھروں کو چوما اور ان کو دیکھا
جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا اور حضور کی نگاہوں نے جن پتھروں کو دیکھا تھا. میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ بہت سے مقامات اپنی حیت کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں، اسی جگہ اور عمارتیں تعمیر ہوتی رہتی ہیں، جگہ وہی رہتی ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اصل حیت پر ہر لحاظ سے جو کہ توں رہتے ہیں. تو چھوٹی سی غار ہو اور 40 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر رہے، تو جو پتھر کے ٹکڑے جڑ جڑ کر جو غار بنی ہے، اندازہ کر لے ان پتھروں کا حضور سے قرب کا عالم کیا ہو. یعنی ان پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس مبارک کی تپش بھی پڑتی ہوگی. نماز مغرب کی اذان دی، وہاں جماعت ہوئی. نماز کے بعد جب دعا سے فارغ ہوئے تو میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ یہ رات یہیں گزارنی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں مہینوں آ کر بسر فرماتے اور اس خلوت گاہ میں آ کر اپنے مولا سے ہم کلام ہوتے اور راز و نیاز کی باتیں ہوتی. تو آج ہم بھی اللہ کی توفیق سے اس سنت پر اس حد تک تو عمل کریں کہ یہ رات غار ہرا میں بسر. تو میں نے اپنے باقی تمام ساتھیوں سے درخواست کی کہ آپ احباب چلے جائیں اور میں صبح انشاءاللہ نماز فجر پڑھ کے آ جاؤں گا، کیونکہ اگلے دن مدینہ طیبہ کی روانگی تھی. تو وہ سارے ساتھی پہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے بھی کوئی نہیں جائے گا. اور میں نے خواتین سے کہا کہ کم سے کم ایک آدھ مرد خواتین کو لے کے چلا جائے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ، 3 سال کے بچے، 4 سال کے بچے، اس سے کم و بیش عمر کے بچے بھی ساتھ. لیکن سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دے دیا کہ اگر آپ یہاں رہیں گے تو ہم بھی یہاں رہیں گے، نہیں جائیں گے. اب 20-22 آدمیوں کا قافلہ اور فیصلہ ہو گیا کہ سب یہاں رہیں. اب یہ آج سے یہ وہ جگہ ہے غار ہرا کہ آج سے کم بیش 3 سال قبل آپ کو یاد ہوگا بھی ہم نے اس غار کا سفر کیا تھا. اس وقت بھی 10-12 آدمیوں کا ہمارا ایک وفد تھا اور اس غار ہرا کے سفر کی روداد بھی آپ میں سے بہت دوستوں کو معلوم ہے. اس یاد میں نوافل پڑے سارے احباب کے لیے، ان کے لیے بھی، آپ لوگوں کے لیے، تمام جمعہ کے شرکاء کے لیے، رفقاء اراکین کے لیے. رات جب قیام کا فیصلہ ہو گیا، اب خیال آیا کہ چھوٹے بچے ہیں وہ دودھ مانگیں گے، کوئی پانی مانگے گا. یہ دیر سے چلے ہوئے ہیں، ان کو سردی، بڑی شدید سردی کی رات تھی اور تیز ہوا چل رہی تھی اور چھوٹی سی غار ہے، باہر سب کھلی جگہ ہے، ہوائیں چل رہی تھیں، ان کو کپڑے کی ضرورت ہوگی. چلو ہماری خیر ہے، عورتیں بچے کیا کریں گے. اتنی بات ابھی سوچنا شروع ہی کی تھی کہ اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتے کو بھیجا. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ آج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوت گاہ میں گزارنی ہے، تو حضور نے فیصلہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے میرے کتوں، تم اگر اس میری خلوت گاہ پر آ گئے ہو تو آج مہمانی ہم کرتے، میزبانی ہم کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا کرم تھا کہ اپنے کتوں کو لقمہ ڈالنے کے لیے حضور نے اپنے خادم کو بھیج دی. اس نے آ کر کہا کہ میں کشمیر کا رہنے والا ہوں اور آپ کو جس جس چیز کی ضرورت ہے بتا دیجئے، میں آپ کو لا دیتا ہوں. میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ کاغذ قلم نکالیں اور بے دڑک جو کچھ آپ کو مطلوب ہے لکھ کر دے دیں. اور اس کے ساتھ ہمارے طالب علم صاحب کا طالب علم ساتھ تھے علی اکبر، اس کو بھی بھیج دیں نیچے تاکہ وہ جا کر ٹیکسی ڈرائیور کو بھی اطلاع کر دے کہ کل صبح 7 بجے آ کر ہمیں لے لے. اب چلا جائے اور ہم اس کو اضافی پیمنٹ کر دیں گے جتنی وہ چاہے گا، اور اس کے ساتھ مدد کرے، اشیاء بھی اٹھا کے لے آئے. سو پھر ہمارے ساتھی حافظ محمد خان صاحب بولے، محمد اسلم قادری صاحب بولے، جس جس کو جو کچھ ذہن میں آیا کہ اس شے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ بولتے گئے اور لسٹ بنتی گئی. کسی نے کہا کہ 22 آدمی ہے، کمبل منگوا لیں. کسی نے کہا بچوں کے لیے نیچے بچھانے کے لیے کچھ دریاں منگوا لیں. پھر روشنی کے لیے موم بتیاں منگوا لیں. بچوں کے لیے دودھ کے پیکٹ منگوا لیں. ان کے کھانے کے لیے جو کھانے کا مل جائے وہ منگوا لیں. پانی وضو کے لیے منگوا لیں. الغرض جس جس چیز کی
ان کو طلب تھی، گویا ہر ایک کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب یہ میزبانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو، اس دعوت کے لیے آج دعوت ہے، یہ دعوت کی شب ہے، سب کچھ ملے گا۔ ان کو بھیج دیا، بس چند ہی لمحوں کے بعد وہ خدا جانے کتنے کمبل لے کر آ گئے، موم بتیوں کے پیکٹ لے کے آ گئے، دودھوں کے پیکٹ لے کے آ گئے، کو 35 کے قریب بوتلیں پانی کی لائے، گرم پانی وضو کے لیے دیتے رہے، رات کو 2 مرتبہ چائے بنا کر ملی، اور مرغے لے کر آئے روسٹ، اور بڑے بڑے لفافے پلاؤ کے بنا کے لے آئے، سلاد لے آئے۔ یعنی اللہ گواہ ہے، اتنا پرتکلف کھانا اور ضروریات کی اتنی زبردست فراہمی ہوئی کہ انسان کھلے شہر میں بھی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم تھا ان لوگوں پر جو اخلاص کے ساتھ گئے تھے، اور ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ تو کوئی شخص اگر اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں جب رزق دیتا ہوں کسی کو تو اس جگہ سے دیتا ہوں کہ انسان اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا، بس یہ وہی بات تھی کہ جہاں گمان بھی ممکن نہیں وہاں سے رزق ملا، اور وضو کے لیے جب جس کو ضرورت پڑی اچھا گرم پانی ملتا رہا، یعنی چائے کی طلب ہوئی ان کو چائے ملتی رہی۔ بحمدللہ تعالیٰ پھر ساری رات ان احباب نے وہاں گزاری، پھر وہاں نوافل بھی پڑے گئے، پھر وہاں محفل ذکر ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوا۔ وہاں پھر جب ایسا ماحول ہو تو میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ جو بے سر ہو وہ بھی سر والے ہوتے ہیں، یعنی پھر جس کو جو کچھ یاد تھا بغیر قافیہ ردیف کے وہ بھی پڑھتا رہا، بغیر وزن کی کمی بیشی کے جو یاد تھا وہ ایک عجیب ماحول تھا۔ پھر محفل ذکر بھی ہوئی اور دعائیں بھی ہوئی۔ وہ رات ایک عجیب رات تھی جو زندگی بھر بھول نہیں سکتی۔ اسی اللہ کے لطف و کرم کے ساتھ وہ رات بسر ہو گئی۔ یہ خلوت گاہ جس کو غار ہرا کہتے ہیں، اس کی ایک اہمیت یہ ہے کہ پہلی وحی قرآن مجید کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اسی غار میں اتری تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 برس کے قریب پہنچی، یعنی زمانہ بعثت نزول وحی کا زمانہ جب قریب آنے لگا، تو فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خلوت سے محبت ہو گئی، یعنی ویرانوں سے محبت ہو گئی۔ ہو اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن، یعنی شہروں کی جگہ بنوں سے محبت ہو گئی، شہری رونقوں کی بجائے ویرانوں سے محبت ہو گئی۔ فرماتی ہے پھر حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ستو لے کر، جو لے کر، ضرورت کی کچھ روکھی سوکھی چیزیں لے کر حضور چلے جاتے، اور کبھی 1 ہفتہ، کبھی 10 دن، کبھی 1 مہینہ، کبھی 40 دن، اور کم و بیش زمانہ حضور غار ہرا میں بسر فرماتے، شہر کی رونقوں سے لا تعلق ہو کر دور، شہر کی جلوتوں سے بہت دور، اس غار کے ویرانوں میں، اس تنہائیوں میں جا کر اپنی لو اپنے مولا سے لگاتے، محبوب حقیقی سے لگاتے۔ حدیث میں آتا ہے فیتحنث فی، اس میں جو حضور عبادت کرتے، ابھی اسلامی تعلیمات قرآن کی صورت میں تو اتری نہیں تھی، تو طریق ابراہیمی پر، ملت ابراہیمی پر حضور ذکر کرتے اور فکر کرتے، مراقبہ کرتے۔ یہ تو وہ کچھ ہے جو تحنث کا معنی دن رات کے مراقبے اور فکر اور ذکر کا محدثین نے بیان کیا، لیکن فی الواقع وہ عبادت اور ذکر کیا تھا وہ یا ذکر کرنے والا جانتا ہے، یا جس کی یاد اس جگہ کی جاتی ہوگی وہی جانتا ہے۔ اور دوستو یہی خلوت ہے کہ خلوت کا، تنہائی کا ایک لمحہ اخلاص کے ساتھ، محویت کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، استغراق کے ساتھ، استحلاق کی کیفیت کے ساتھ، خلوت و تنہائی کا ایک لمحہ جلوت کے ہزاروں لمحوں سے بہتر۔ یہ جلوتوں میں، رونقوں میں اسلام نے رہبانیت کی تعلیم نہیں دی، ترک دنیا رہبانیت کی تعلیم نہیں دی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو منانے کے لیے دنیا اور دنیا کے روابط کو بالکلیہ چھوڑ دینا اور بالکل سادھو بن جانا، غاروں میں، جنگلوں میں جا کر اس کو بطور نظام زندگی یا بطور مذہب یا بطور طریقے زندگی اپنانے کی اجازت نہیں۔
لیکن وہ جیسے میں نے کہا تھا، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، کبھی کبھی خلوت کے لمحوں میں چلے جانا، کبھی کبھی تنہائیوں میں چلے جانا، اور دنیا کے شور و غل سے دور ہو کر اپنے نہاں خانہ دل میں جھانک کر خلوت کے ماحول میں گم ہو کر فقط اپنے رب سے لو لگانا، یہ زندگی میں اسلام چاہتا ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ سبق اور یہ معمول تازہ ہوتا ہے۔ اعتکاف اسی تصور کی ایک یاد ہے، اعتکاف اسی تصور کی یاد ہے، اور بڑے بڑے اکابر اور اولیاء اور صلحاء اور صحابہ تابعین تبع تابعین، بڑے بڑے ائمہ زندگی میں کبھی کبھار وقت نکال کر ہمیشہ اس معمول کو زندہ رکھتے رہے، تازہ رکھتے رہے، حتیٰ کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں پہلے معتزلی تھا، اور معتزلہ اس دور میں یوں سمجھ لیجئے بد عقیدہ لوگ تھے، گمراہ لوگ تھے، اس عقیدے پر تھا۔ میں نے دلائل کا موازنہ کیا، دوسری طرف اہل سنت تھے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ عقیدہ طریقہ مذہب درست ہے یا معتزلہ کا مذہب درست ہے۔ ایک مرجئہ کا طریقہ بھی چلا آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دلائل کا موازنہ کیا، عقل کی دنیا میں مسلسل دیکھا، دونوں طرف دلائل بڑے قوی تھے، اور میں دلائل کے اعتبار سے اس نتیجے پر نہ پہنچ سکا کہ کون سی راہ حق ہے اور کون سی نہیں۔ یہ سب جلوتوں کے کھیل، جب جلوت کی ساری کوشش رائگ آ گئی اور میں حق کی تلاش میں کامیاب نہ ہو سکا، تو میں نے پھر جلوتوں کو چھوڑ کر خلوت نشی ہونے کا کچھ لمحہ کے لیے فیصلہ کیا، اور 40 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق خلوت نشی رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے خلوت اختیار کی۔ جب انسان خلوت میں جاتا ہے تو پھر بیوی بچوں سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ماں باپ سے تعلق نہیں رہتا، کاروبار اور تجارت سے تعلق نہیں رہتا، دنیا کے شور و غل سے انسان دور ہوتا ہے، فقط تنہائی ہے، اور تنہائی میں ایک وہ ہے اس کا محبوب ہے، بس اسی یاد سے اس کو رونق ملتی۔ اس خلوت کے ماحول میں 40 دن گزارے، فرماتے ہیں، اور اس خلوت کی برکت سے اللہ نے مجھ پر آشکار کر دیا کہ یہ معتزلہ عقائد غلط اور فاسد ہے، اور یہی عقیدہ حق ہے۔ صبح آنے کے بعد انہوں نے اپنا جبہ اتار پھینکا، فرمایا لوگوں جس طرح میں اپنا لباس جبہ اتار کے پھینک رہا ہوں، اسی طرح آج میں نے معتزلہ عقائد کا لباس اتار کے پھینک دیا، اور ان سے پھر عقائد اہل سنت اشاعرہ کے عقائد کے نام سے منسوب ہوئے، اشعریہ کے نام سے منسوب ہوئے، جو پھر بعد میں دونوں طرف انتہا ہونے لگی، اشاعرہ اور معتزلہ میں بعد میں، تو پھر بیلنس توازن پیدا کرنے کے لیے امام ابو المنصور ماتریدی نے جو وضع کیا طریقہ، جو آج تک عقائد اہل سنت کی بنیاد ہے، وہ عقائد ماتریدیہ کہتا ہے۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ وہ عقائد جو تمام مکاتب فکر کے لوگ اہل سنت میں جس کی بنیاد پر چلتے ہیں، اس عقائد کی تاریخ بھی خلوت سے شروع ہوتی ہے، اس کی تاریخ بھی خلوت سے شروع ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خلوت اور مراقبے اور فکر کی ایک گھڑی کبھی 100 سال کی عبادت سے افضل ہے، اس لیے کہ جب انسان عبادت میں کھڑا ہوتا ہے 100 بار ریا آتی کہ مجھے فلاں شخص دیکھ رہا ہے، تو اگر رکت طاری ہو جائے تو وہ کہے گا کہ کتنا متقی پرہیزگار اور رقیق القلب۔ کبھی انسان اس خیال سے دکھاوا کرتا، کبھی دوسرے کو دکھانے کے لیے دکھاوے کے تسنوں کے آنسو بہا لیتا، کبھی دوسرے کو دکھانے کے لیے حال وارد کر لیتا، ایک وجدانی کیفیت وارد کر لیتا۔ خدا جانے انسان شیطان کے زیر اثر اور نفس مکار کے زیر اثر کتنے کتنے روپ بدلتا، لیکن جب انسان خلوت میں سوائے رب کریم کے محبوب حقیقی کے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو وہاں کثرت کے ساتھ امکانات ریا کے دکھلاوے کے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں تو خلوت، اگر روئے گا تو پھر بھی اس کے مولا کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا، ہنسے گا پھر بھی کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر مجاہدہ کرے گا تڑپے گا تو پھر بھی مولا دیکھ رہا ہے، اور اگر غفلت سے سو جائے گا پھر بھی مولا ہی دیکھ رہا ہے۔ وہاں یہ بنیادیں جب ختم ہو جاتی اور علائق دنیاوی منقطع ہوتے، پھر انسان کو یکسوئی حاصل کرنے کی طرف آسانی ہو جاتی،
اور یہی یکسوئی جتنی بڑھتی چلی جائے اتنا اخلاص نصیب ہوتا ہے اور اتنا حسن نیت نصیب ہوتا ہے، اور حسن نیت اور اخلاص سے قلب و باطن کو طہارت نصیب ہوتی، اور یہی طہارت من کو نصیب ہو جائے تو بندہ بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کبھی کبھی اگر ہر روز کچھ وقت نہیں تو دوسرے دن یا ہفتے میں ایک دن، ہر روز بھی کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد، فجر کے بعد کسی وقت 2-4-5 لمحے ہی صحیح، 2-4-5 منٹ کے لیے ہی صحیح، ذرا دو شے تنہائی میں بیٹھ کر تنہائی کے حال میں بھی مولا کو یاد کر لیا کر۔ اور اللہ جل مجدہ نے آپ کو دائمی خلوت کی ایک صورت عطا کر دی ہے نماز تہجد کی شکل میں۔ دن کے اجالوں میں خلوت چاہے بھی تو میسر نہیں آتی، لیکن رات کی تنہائیاں جب طاری ہو جاتی اور ہم لوگ خواب غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اور پچھلی رات جب سحر کے سحر انگیز لمحے تھپکی دے دے کر ہم جیسے غافلوں کو سلا رہے ہوتے، اور محبوب حقیقی خود اپنے عشق و محبت کے دعوے داروں کو نیچے اتر کر اپنی زبان محبت سے بلا رہا ہوتا اور فرماتا ہے میری محبت کے دعوے کرنے والے، کیا محبت کرنے والے ایسے ہوتے کہ وہ خود سو جائے اور ان کا محبوب جاگ رہا ہے؟ دیکھ میں جاگ رہا ہوں، تو سو رہا ہے، اٹھ اب دنیا سو گئی، تاریکی چھا گئی، ہر سو غفلت کی حکمرانی ہے، اب تنہائی ہی تنہائی ہے، اٹھ ایک گوشے میں آ کر بیٹھ جا، چند لمحے مجھ سے ہم کلام ہو جا۔ بس دوستو چند لمحے اس وقت قلبی رکت کے، آنسوؤں کے گریا کے، جسم کے لرزہ کے اور سجدے کے چند لمحے دن بھر کی عبادتوں سے کروڑ عادت افضل، وہی خلوت۔ اور کچھ نصیب ہو یا نہ ہو، کوشش کیا کرو کہ ان لمحوں سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل، خواہ 5 منٹ کے لیے ہی اٹھ کر مصلی پر بیٹھنا کیوں نہ مل جائے۔ یہ 5 منٹ میں سمجھتا ہوں اگر ان میں گریا نصیب ہو گیا تو یہ شاید 5 سالوں سے بھی بہتر ہو جائے، یہ کم نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کبھی تھوڑا عمل بہت صدقہ، ایسے لوگ آئیں گے کہ رائی کے برابر صدقہ دیں گے اور احد پہاڑ سے بڑھ کر انہیں اجر ملے گا۔ تھوڑا عمل کثیر اجر کا باعث کس طرح ہوتا ہے؟ یہی یکسوئی، اخلاص، حسن نیت اور طہارت کے ساتھ۔ تو یہ خلوت گاہ ہے حضور کی، حضور علیہ السلام نے حکم دیا، اور جب انسان خلوت کے معمول کو اپناتا ہے اور خلوت کی یاد الہی اس کے من میں اترتی چلی جاتی اور قلب و باطن میں سرایت کرتی چلی جاتی، تو میں آپ کو حق عرض کرتا ہوں کہ ایک گھڑی وہ آتی ہے زندگی میں، وہ کیفیت آ جاتی، وہ حالت آ جاتی، دائمی اور مستمر وہ حالت آ جاتی کہ ایک وقت میں انسان یکسوئی کے حصول کے لیے خلوتوں کی طرف جانے کا محتاج ہوتا، لیکن خلوت کے مرحلوں سے گزر کر وہ انجمن میں اپنی خلوت پیدا کر لیتا، پھر وہ جلوت میں بیٹھتا ہے لیکن خلوت ظاہر نہیں ہوتی، لوگوں کا جرمت اور ہجوم اس کے گرد ہوتا ہے لیکن اس کا من اسی طرح ہیرا کی خلوتوں میں رہتا ہے، اس کے اندر یاد تنہائی ہوتی، گوشہ تنہائی ہوتا ہے، پھر رونق دنیا کا شور و غل بھی اسے یاد الہی سے غافل نہیں ہونے دیتا، ان کا دل اللہ کے حسن کے جلووں کے سوا کسی اور کے حسن کے جلوے کا طلبگار نہیں رہتا، ان کے قلب و باطن کو عشق و محبت الہی کی وہ لذت نصیب ہوتی ہے، وہ کیف، وہ سرور، وہ نشہ نصیب ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے نشے اتر جاتے ہیں، ساری حلاوتیں بھول جاتی ہیں، وہ ساری لذتوں کو ٹھکرا دیتا ہے، محبوب کی یاد میں چند لمحوں کے آنسو زندگی کی مسکراہٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت دائمی نصیب ہوتی ہے، لیکن راستہ اسی خلوت سے نکلتا ہے، تو کبھی کبھی خلوت سے ضرور محبت کیا کرو، اس سے ایمان کو سلامتی ملتی اور دل کو تازگی ملتی، لوگوں کے جھرمٹ میں، گورکھ دھندوں میں جتنے مگن رہو دل اتنا مردہ ہوگا، اور ذمہ داریاں جتنی زیادہ ہوں، ہم جیسے لوگ، دنیا دار لوگ، کاروباری لوگ، تاجر لوگ، ملازم لوگ جتنے پھنسے رہے ان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ کبھی کچھ وقت نکال کر خلوت کے لیے بھی رکھ لیں تاکہ زنگ ساتھ ساتھ دھلتے چلے جائیں۔ اور حکمران حضرات،
عمرا وزراء ہمارے ساتھی بھی موجود ہیں، ان کے لیے بھی بطور خاص کہ دنیا کے جتنے جمیلوں میں، جتنی مصروفیات، مشاغل اور ذمہ داریوں میں آپ پھنسے ہوتے ہیں، فرصت کے لمحے بہت کم ملتے ہیں، آپ کے لیے تو اور لازم ہے کہ اپنے من کی سمت درست رکھنے کے لیے، اپنی سوچ کی ڈائریکشن درست رکھنے کے لیے کہ ان جمیلوں میں پھنس کر کہیں مولا سے علاقہ نہ ٹوٹ جائے، اور لازم ہے کہ وقت کچھ نہ کچھ ضرور نکالیں اور خلوت میں بیٹھیں اور اپنے احوال کا اپنے من میں ڈوب کر جائزہ لیں کہ ہم نے کیا کیا، کیا نہ کیا، کیا اس عمل سے ہمارا مولا ناراض تو نہیں ہو گیا، کیا اس کام سے ہم راہ راستی سے ہٹ تو نہیں گئے۔ جب چند لمحے سوچنے کے یوں مل جائیں گے تو ظاہر کا عمل بھی پاکیزہ تر ہوتا چلا جائے گا اور باطن بھی طاہر تر ہوتا چلا جائے گا۔ گویا کوئی شخص حتیٰ کہ بڑا سے بڑا نیکوکار، متقی، پرہیزگار بھی اس خلوت کی برکت اور اس کی عادت سے مستثنا نہیں۔ یہ سب کے لیے میری ایک تلقین ہے، میری ایک درخواست ہے۔ تو مکہ معظمہ کی زیارات اس طرح واپسی کے ساتھ ختم ہوئی، باقی مقامات کا ذکر میں کر چکا تھا۔ اگلے روز مدینہ طیبہ کی روانگی ہوئی، اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی مدینہ طیبہ کی حاضری کا اگلے جمعہ مبارک پر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔